شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ. تبھی تو رب نے فرمایا سب کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو جس کا راستہ میری طرف آتا، میری جانب آتا. مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے چلے ابو بکر، صداقت ان پہ ناز کرنے لگی. عمر چلے تو عدالت ناز کرنے لگی، عثمان چلے تو سخاوت ناز کرنے لگی، علی چلے تو امامت ناز کرنے لگی، حسن چلے تو جمال ناز کرنے لگا، حسین چلے تو کمال ناز کرنے لگا. ارے عبد القادر جیلانی چلے تو غوث اعظم ہو گئے، معین الدین چلے تو حسن سنجری غریب نواز ہو گئے. اشرف جہانگیر راج پاٹ کو چھوڑ کے چلے تو جب چلے نہ تھے سمنان کے سلطان تھے، جب چل پڑے تو جہان کے سلطان ہو گئے. تو راہ چل اس کی جس کا راستہ میری طرف لوٹتا ہو. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے. You cannot perform your namaz if you do not make وضو. یہ بہت ہی اہم کنڈیشن ہے. خیر یہاں تو پانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. اور بنگلہ دیش سے زیادہ نہ کہیں پکھر ہے، نہ کہیں تالاب ہے، نہ کہیں دریا ہے. بھارت کی ساری ندیاں اسی کی گود سے گزرتی، بنگال کی کھاڑی میں جاتی، کوئی دقت نہیں. لیکن کبھی آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں دور دور تک پانی نہ ہو، کیا کریں گے؟ بولیے. تیمم کریں گے. کل یہ واقعہ سنا تھا نا آپ نے، یہ بات بتائی تھی نا، میں نے کہاں پرسوں کہیں ذکر کیا تھا. یہ اگزامپل آپ کو نہیں کیچ کر رہے. چلیے تیمم کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں. پھر کیوں کریں گے بھائی؟ کہا وضو نہیں ہے، وضو کا خلیفہ ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ اترادھیکاری ہے، وائس ریجنٹ ہے، ڈپوٹی ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پہ ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا ہے، اترادھیکاری کس کا ہے، وائس ریجنٹ کس کا ہے، ڈپوٹی کس کا ہے. سنو، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم تیمم کریں گے کیونکہ تیمم اس کا خلیفہ ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی رسائی نبی تک نہ کر پائیں تو ہم اس کا دامن پکڑیں گے جو نبی تک لے جاتا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابو بکر کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے نبی کے خلیفہ، عمر نبی کے خلیفہ، عثمان نبی کے خلیفہ، علی نبی کے خلیفہ، حسن نبی کے خلیفہ، حسین نبی کے جانشین. ہم زین العابدین کا دامن تھامے رہیں گے، نبی کے جانشین امام محمد باقر کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام جعفر صادق کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام موسیٰ کاظم کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام ہادی کا دامن پکڑے، امام جواد کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام علی ابن موسیٰ رضا کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین امام ہادی امام حسن العسکری کا دامن پکڑے رہیں گے، نبی کے جانشین قادریوں گھبراؤ مت، غوث اعظم کا دامن تھامے رہو، نبی کے جانشین. نقشبندیوں مایوس مت ہو، آقا نقشبند حضرت بہاؤالدین کا دامن تھامے رہو، نبی کے جانشین. سہروردیوں پریشان مت ہو، شیخ عمر شہاب الدین کا دامن تھامے رہو، نبی کے جانشین. اور اپ مہادیپ بھارت کے غریب سنیوں مایوس مت ہو، خواجہ معین کا دامن تھامے رہو، نبی کے جانشین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان مخدوم اشرف، فیضان غریب نواز.
الدین کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین فرید الدین کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین نظام الدین علاء الدین کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین نصیر الدین سراج الدین کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین علاء الحق گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین اشرفیوں مایوس مت ہو، مختوم سمنانی کا دامن پکڑے رہو، نبی کے جانشین تھام کے تو دیکھ، پکڑ کے تو دیکھ، اور آسان کر دوں پیچھے پیچھے چل کے تو دیکھ۔ ارے پیچھے پیچھے چل، تیرے سامنے چہرہ علی حسین کا ہوگا اور جلوہ علی اور حسین کا نظر آئے گا۔ میں آؤں گا، ادھر آؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کی ذہن سازی اور اچھے انداز سے کر دوں۔ یہ پیچھے پیچھے چلنا کتنا اہم ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں قرآن کی۔ میں جانتا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، آئیڈیالوجی کو لے کر کے سعودیہ کے ریال کا دم بھرنے والوں نے بہت خراب کر دیا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر قابل لوگ بنیں گے، پڑھیں گے، درس نظامیہ سیکھیں گے تو ہمارا پروپیگنڈا نہیں چلے گا، تو اسے چینج کر کے عالیہ کر دیا اور بڑا کمزور نظام بنا دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں زندگی کے ساتھ، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل دیکھیے گا، میں حدیث کی مثال نہیں دوں گا کہ خبیث فوراً ٹوکے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ایسی ہے۔ میں قرآن کی مثال دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ صرف سید پور نہیں، پورے دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، چاہے نام ہی کا کیوں نہ ہو، کہ قرآن کو ضعیف کہہ سکے۔ اٹھا کے دیکھو 15واں پارہ، ایک راجہ تھا دقیانوس نام کا، بڑا خطرناک کرو راجہ تھا، نوٹ بندی بھی اس نے کر دیا تھا، اپنے گرو کو سائیڈ میں بیٹھا دیا تھا، پورے میڈیا تنتر کو خرید لیا تھا، جو اس کی مخالفت کرے اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا، صرف ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ساتھ میں رکھتا تھا، باقی سب کو مار دیتا تھا۔ میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، جہاں بھی جائے جہاں آپ آزاد ہیں۔ بڑا خطرناک تھا یہ حضور کی۔ یہ آواز کچھ ٹکرا کچھ رہی ہے، اصل میں ایسا محسوس ہونے لگا کچھ چینج کیا کیا بیٹا تم نے؟ اوکے، توجہ چاہوں گا، آپ تیار رہیے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 250 برس پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے سے لگ بھگ 300 برس کے بعد کا واقعہ ہے، دو نبیوں کے بیچ کا پیریڈ۔ حضرت عیسیٰ کی امت کے کچھ نیک لوگ انہوں نے سوچا کہ یہ دقیانوس جو ہے وہ ہمیں سکون سے عبادت نہیں کرنے دے گا، چلو ایسا کرتے ہیں اس کی ریاست سے کہیں دور جا کر کسی پہاڑ میں چھپ کے اللہ اللہ کریں۔ یہ سوچ کر کے وہ اصحاب کہف، وہ 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، ان کی تعداد بہتر اللہ جانتا، نکل پڑے۔ آگے بڑھے تھے کہ ایک کتا ان کے پیچھے، دیکھو پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے 1-2 بار تو انہوں نے کک مارا، ہٹ کیا، لیکن جب وہ نہیں ہٹا، ٹانگ ایسے اٹھاتا تھا، زبان ہلاتا تھا، پونچھ ہلاتا تھا، پھر پیچھے پھر روکتے تھے، پھر ٹانگ اٹھاتا تھا، پونچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھا نہیں چھوڑا اس نے۔ جب مقام رقیم پہ پہنچے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب اس مقام عجیب پر پہنچے تو آخری بار ان اصحاب کہف میں سے ایک نے کہا کہ دیکھ تو کتا ہے، بھوکے گا، تیری آواز سن کے گاؤں والے گھیر لیں گے،
اور وہ ہمیں پکڑ کے راجہ کے پاس لے جائیں گے. اس لیے جا بابا جا. اتنا کہنا تھا کتا رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ He started to cry. اور اپنے آگے کے پاؤں یعنی جو ہاتھ تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اٹھایا. عرض کیا باری تیرے اولیاء سے بات نہیں کر پا رہا ہوں, اپنے دل کے جذبات انہیں بتا نہیں پا رہا ہوں. اے اللہ اس بے زبان کو زبان انسانی دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے گفت و شنید کر سکوں, باتیں کر سکوں. اتنا کہنا تھا. دیکھ پیچھے پیچھے چلنے کا پہلا فائدہ, اتنا کرنا تھا. اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی اور وہ بول اٹھا, اے اللہ والو جس دقیانوس سے تم پریشان ہو اسی سے ہم بھی پریشان. میں بھی یہاں سکون سے نہیں رہ پاتا, مجھے بھگاؤ مت. واللہ انی احب الصالحین, قسم خدا کی میں اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں میں بارک نہیں کروں گا, بھوکوں گا نہیں, میں چیخوں گا نہیں, آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا. بس مجھے اپنے ساتھ رکھو, اپنے پیچھے پیچھے چلاؤ. وہ کتا پیچھے پیچھے چلتے چلتے پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو ایک غار گفا ملی. گفا بڑی عجیب تھی, داہنی طرف سے بھی تھوڑی کھلی تھی, بائیں طرف سے بھی تھوڑی کھلی تھی. جب سورج نکلتا تھا تو ادھر سے کرنیں آتی تھی, جب ڈوبتا تھا تو ادھر سے کرنیں آتی تھی. وہ نیک لوگ اصحاب کہف اللہ والے اندر چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ زور سے بولو. لیٹ گئے. ان کا کتا اندر نہیں گیا, اسے حد اپنی پتہ ہے. وہ اسی غار اسی گفا کے دہانے پر وہ بھی لیٹ گیا. پیچھے چلنے کی برکت دیکھ, اللہ کو اس کا لیٹنا اتنا پسند آیا کہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, کہ ان کا کتا اپنی دونوں باہیں کھولے سکون سے لیٹا ہوا ہے. یہ ہے پیچھے چلنے کی برکت. 1-2 سال نہیں سوئے, 10-20 سال نہیں, توجہ رہے, 100-150 سال نہیں, 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال تک. زور سے بولو کئے سال؟ 309 years they slept. ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا رہا. نہ 309 سال تک انہیں موت آئی, نہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے کتے کو آئی. ان جاہلوں کو بتاؤ, ہمیں جب اللہ والوں کے پیچھے چلنے والا بے زبان کتا ابدی حیات کا امین ہو سکتا ہے, تو اگر غوث اعظم کا کتا ان کا دم بھرتے رہے, زندہ رہے, تو حیرت کیا. توجہ پوری زندگی کے ساتھ. 309 سال تک کیا کرتے رہے؟ زور سے بولیے. سوتے رہے. 6 مہینے پہ کروٹ بدلتے تھے. کئے مہینے پہ؟ وہ ادھر کروٹ بدلتے تھے, ادھر ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹیں بدلتا تھا. جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں اندر آ جاتی تھی, جب ڈوبتا تھا تو پشچم سے کرنیں اندر آ جاتی تھی. اللہ کی شان دیکھ, توجہ رہے, اللہ کی شان دیکھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنیں میرے نیک بندوں کو اٹھا نہ دیں. کہیں سورج کی نکلنے والی کرنیں اندر گھس کے روشنی پیدا کر کے میرے صالحین نیک بندوں کو کہیں جگا نہ دیں, کہیں اٹھا نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب سورج نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئیں, اللہ اسے داہنی طرف پھیر دیتا تھا, اور جب ڈوبتا تھا کرنیں اندر نہ آئیں, اللہ بائیں طرف پھیر دیتا تھا. ہمیں یار جب حضرت عیسیٰ کی امت کی اولیاء کی یہ شان ہے. پیچھے والوں کچھ بولو. جب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء
حضرت عیسیٰ، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ان کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ اٹھے نا نظام فلکی بدل جائے تو اگر نبی کے علی کے لیے نبی سورج پلٹا دے تو حیرت کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ 4 لوگوں کو دعوت دیں اور ساتھ میں ایک ساتھ کتا بھی لے کے یا بلی لے کے آئیں تو کیا وہ 5 ہو جائیں گے؟ یا ان کا ذکر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 4 آدمی کو بلایا، دعوت دینے والے نے پوچھا آپ کتنے ہیں؟ تو مہمان نے کہا ہم 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا۔ ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ ہمیں کتے کو کوئی نوٹس میں لاتا ہے؟ نوٹسیبل ہے؟ کوئی اسے گنتا ہے؟ بولو، ارے چاہے 10 کتے ہوں یہ کوئی، اگر وہ خوددار ہوا، اب ذرا سوچ اگر امت عیسیٰ کے اولیاء کے پیچھے چلنے والا بے زبان جانور کتا ولی ہو سکتا ہے تو جس قادری نے غوث اعظم کا پٹا اپنے گلے میں باندھا، جس چشتی نے غریب نواز کا پٹا اپنے گلے پہ باندھا، جس اشرفی نے مختوم سمنانی کا پٹا اپنے گلے پہ باندھا، اگر وہ جنتی نہ ہو تو پھر جنتی کون ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فاضل بغداد، تاج العلماء، انتخاب شیخ الاسلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک دم کیچ کرتے رہیے گا، جملہ ضائع نہ ہو۔ یہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کی شان۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب کے پیچھے نہ چلو، یہ نہیں کہ چمک دمک دیکھ کے پیچھے چلنے لگے، اسی کے پیچھے چلو جس کا راستہ یا تو ولی تک جاتا ہے یا نبی تک جاتا ہے، اور اسی پیچھے چلنے کو طریقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں۔ اور طریقت شریعت کے بغیر مکنہ مکمل۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شریعت یوں سمجھو جیسے سر کا بال، کیا بولو زور سے، اور طریقت جو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں نا وہ طریقت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے سر میں بال ہو لیکن مانگ نہ ہو، یعنی شریعت ہو طریقت نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال نہ ہو، طریقت ہو اور شریعت نہ ہو، تو اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اسی طریقت کے ارباب میں کوئی غوث العالم بن کے چمکا، کوئی غریب نواز بن کے چمکا۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کروڑوں لاکھوں اولیاء صدیقین نے، اولیاء صدیقین سمجھے، یہ ٹاپ کوالٹی کا درجہ ہوتا اولیاء کا، ان کا درجہ صالحین اور شہداء سے بھی بلند ہے، صرف نبی سے کم ہوتا ہے۔ اولیاء صدیقین، اور آسان کر دوں، جنہیں سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں، یہ قطب ہوگا، یہ غوث ہے، یہ ارباب ہے، یہ اوتاد ہے، یہ نقبہ ہے، یہ نجبہ ہے، یہ جو کیٹیگری ہیں جنہیں ملتی ہیں انہیں اولیاء صدیقین کہتے ہیں۔ حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ اپنی پدماوت میں لکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اولیاء صدیقین میں صرف 2، زور سے بولو، کیول 2، صرف 2 ایسے ولی ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کیا ہے۔ Only 2 who rejected the kingdom، صرف 2 جنہوں نے راج پاٹ کو تیاگ دیا ہے۔ صدیقین اور اولیاء کی بات ہو رہی، تیاگ دیا، اور اس تیاگ کی وجہ سے، اس ریجیکشن کی وجہ سے، اس ترک حکومت و سلطنت کی وجہ سے اللہ نے ان 2 کو تمام
تمام ولیوں پہ ایک خاص قسم کی فضیلت دی ہے، ایک خاص قسم کی فضیلت دی۔ ارے وہ دو کوئی اور نہیں، چشتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ دونوں صرف سلسلہ چشتیہ میں ہیں۔ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر، ایک غریب نواز کے پیروں میں، دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں، اور میرا خواجہ ہند کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، دو تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، ایک سے نور لے رہا ہے، دوسرے کو نور دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ مختوم سلطان سید اشرف، جو مجدد بھی ہوں، محقق بھی ہوں، مفتی بھی ہوں۔ وہ مختوم اشرف کہ جب انہوں نے پنڈوا شریف میں اپنے مرشد کی چٹائی پہ بیٹھ کے پن بھتہ کھا کھا کر کسی طرح سے زندگی گزارا، تو در و دیوار سے آواز آئی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر، اے اشرف تو تو دنیا کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے۔ کون؟ مخدوم اشرف۔ جب دکن کی سرزمین پہ گئے تو چرند و پرند، انسان بشر بلکہ آسمان سے آواز آئی، اشرف محبوب ماست، اشرف ہمارا محبوب ہے، محبوب یزدانی ہو گئے۔ کون مخدوم اشرف؟ کون مخدوم اشرف میرے دوستو؟ میں کیا بتاؤں، ایک مثال کی فرمائش ہے تو میں عرض کر دوں۔ ہمارے مخدوم پاک کی ایک بڑی خاص شان یہ تھی کہ ہمیشہ یاترا میں رہتے تھے، ٹریول کرتے تھے، اور جس دیش میں جاتے تھے اس دیش کی بھاشا میں کتاب لکھ دیتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ بنگال بہت پسند تھا کیونکہ یہیں پیر ملا، یہاں بہت آئے، لیکن جہاں جاتے تھے وہاں کی بھاشا میں۔ ایک تو یہ شان تھی، اور دوسری شان یہ تھی، حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں لطائف اشرفیہ میں، برکات چشتیہ میں، اور بحر زخار میں بھی یہ ہے، میرۃ الاسرار میں عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ مخدوم پاک کی ایک کرامت یہ تھی، ایک تو یہ کہ بھاشا، اور دوسرا یہ جہاں جاتے تھے، چاہے کسی جنگل میں کیوں نہ جائیں، کوئی نہ کوئی ان کا پہچاننے والا انہیں مل جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ناؤں پر بیٹھے تھے، دریا میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں، ساتھ میں حضرت ابو المکارم بھی تھے، حضرت شمس الدین فریادرس تھے، حضرت شیخ کبیر عباسی تھے، بابا حسین تھے، اور دیگر اصحاب تھے، اور سرکار سیدنا عبدالرزاق نور العین تھے۔ سب سفر کر رہے تھے۔ نظام یمنی فرماتے ہیں کہ میرے من میں، توجہ، دل میں صرف ایک بچار آیا، میں نے کہا نہیں، صرف ایک خیال آیا، اے اللہ، میں جہاں جاتا ہوں اپنے پیر کا چاہنے والا، ماننے والا پاتا ہوں، کیا سمندر کی گہرائی میں بھی کوئی اپنا ہے، کوئی اشرفی ہے؟ کہا نہیں، صرف سوچا تھا۔ زور سے بولو، کیا کیا تھا؟ صرف بچار میں آیا تھا، اتنا کہا دیکھا تھا کہ لکھتے ہیں کہ ایک قوی ہے کل انسان سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا ظاہر ہوا، ایسا انسان کی کمر تک انسان کی طرح، اور کمر کے نیچے مچھلی کی طرح ایک الگ قسم کی مخلوق، اور جھک کے اس نے سلام کیا، اے مسافروں السلام علیکم، سلام کیا، سب نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا تم میں اشرف کون ہے؟